بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا جو موضوع ہے ریمائنڈر ہے. اصل میں موضوعات آج کل جو ہمارے چل رہے ہیں ہر جمعے درس القرآن کے، وہ موضوعات جانے پہچانے آپ کہتی ہوں کہ باجی وہی رکھتی ہیں. اصل میں جب بھی جو موضوع پڑھا جاتا ہے لگتا ہے ہمارے لیے وہ نیا ہے کیونکہ ریمائنڈ ہمیں کروا رہا ہوتا ہے لیکن ہماری میموری میں کہیں ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس کو ہلکا ہلکا بھول رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے. موضوع ہمارا حب دنیا ہے، دنیا کی محبت. حب دنیا جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ نظر آ رہا تھا، اس لیے میں کہ یہ موضوع جو ہے یہ دوبارہ سے ریمائنڈ کروایا جائے آپ کو. ٹھیک ہے. حب دنیا یا دنیا کی محبت کیا ہے؟ یعنی دنیا کی وہ محبت جو اخروی نقصان کا باعث بنے، قابل مذمت اور بری ہے. یعنی جو آخرت کا نقصان جس میں ہو وہ محبت قابل مذمت ہے. زندگی کو آپ ذرا حقیقت دیکھیں. زندگی ہماری کیا ہے؟ ہماری زندگی پگھلی ہوئی برف کی طرح بہت تیزی سے گزر رہی ہے. جس طرح برف جو ہے آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی بھی. اور ان فتنوں کے دور میں، اس مصروفیت والی زندگی میں ذرا ٹھہرنا ہے، آپ نے رکنا ہے اور ایک گہری سوچ میں آنا ہے. کچھ وقت اپنے لیے نکالنا ہے کہ ہم آج کل ہمارے ساتھ کیا بیت رہا ہے، ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. یہ بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم رک کے سوچیں اپنے بارے میں کہ ہماری زندگی کہاں پہ ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مصروفیت والی زندگی میں نکالنا ہے وقت. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ضرور آج کے بعد یہ جو ہم سنیں گے ویسے بھی کوشش کرتے ہیں، مزید کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. یعنی اے انسان بلا شبہ تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے میں، خوب محنت، پھر اس طرح تو اس سے ملنے والا ہے. تو محنت کر رہا ہے، یعنی کہ اے انسان تو دن رات محنت کر رہا ہے. اب وہ محنت انسان کی کس طرف جا رہی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا اچھا ایک انسان نے اگر اپنے آپ کو دیکھنا کہ میری حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے، تو دیکھیے میں کن کاموں میں مصروف ہوں. یہ دیکھیں. تو اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک دن ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دوبارہ اٹھائے جانا ہے اور روزے قیامت اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے. ہم سب کا ایمان ہے الحمدللہ. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. آخرت پر ایمان جو ہوتا ہے اس دن کے لیے ہمیں اب زیادہ راہ اپنا جو ہے وہ جمع کرنا ہے. اس دن کی زندگی اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور وہ جو قیامت والے دن اس کے بعد جو اخروی زندگی ہمیں ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اور یہ اس وقت کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی عقل کو جھنجھوڑے کہ کیا تمہیں اتنی سی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کہا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اس میں جو تمہارا دارالامتحان یعنی کہ یہ جو گھر ہے یہ امتحان کا گھر ہے. اور یہاں پر اب ہم نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم سب مسافر ہیں جو ایک متعین مدت کے لیے یہاں پر قیام پذیر ہیں. بس ہماری زندگی ان اعمال کے ساتھ منسوب ہے
جو ہم اس عارضی دنیا میں کریں گے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ ابدی دنیا میں ہمیں ملنا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن پاک میں, بے شک دنیا کی زندگی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. سو دنیاوی زندگی کی حقیقت نظر کا دھوکہ ہے. جتنی جلدی اس دھوکے سے نکلا جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ہم سوچیں ابھی عمر پڑی ہے, ذرا دنیا کے مزے تو چکھ لیں, یہ دھوکہ دہی ہے. یہ چیز جو ہمیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال رہی ہے, اور شیطان اس چیز کو ہمیں بار بار یہی ہمیں یاد کرواتا ہے کہ ہاں ابھی تمہاری عمر پڑی ہے, کر لینا بعد میں, ابھی تم دنیا کے مزے چکھ لو. ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو پھر کیوں وقت ضائع کیا جائے. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی جو ہے وہ ناپائیداری, عارضی, کھیل تماشا, دھوکہ یہ بتاتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں آخری زندگی جو اخروی زندگی وہ ابدی ہے. تو پھر ہم کس دھوکے میں ہیں, کیوں ضائع کیا جا رہا ہے وقت, کیوں دنیا کی محبت میں, دنیاوی لذتوں میں کھو کر ابدی لذتوں کو ہم جو ہے ختم کر رہے ہیں, اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں جو ہمیں قیامت والے دن ملنے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت میں, اور دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے, کاش وہ اس حقیقت کو جانتے. پھر سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور زینت ہے, اور تمہارے آپس میں فخر اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب ہے. دنیا کیا ہے, یہی ہے نا, مال و دولت میں فخر کر لینا اور اولاد اور سٹیٹس پہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ طلبی کرنا, زیادہ کی حرص رکھنا, یہی ہے دنیا. قرآن مجید میں 4 مقامات پر زندگی کو کیا لہو و لعب, کھیل تماشا فرمایا گیا ہے. اب یہ لہو و لعب کیا چیز ہے؟ لہو کا معنی ہے وہ کام جو انسان کو کسی اہم کام سے غافل کر دے. اس میں یہ نہیں کہ اگر ہم کوئی دنیاوی دیکھیں, معاملات تو ہمارے ساتھ ساتھ زندگی میں چلتے ہیں, کہ دنیا کی زندگی میں ایسے کھو جانا کہ ہم اپنے فرائض اور حقوق جو ہے وہ بھلا دیں, اللہ سے غافل ہو جائیں, نمازیں بھلا دیں, اور اس کے علاوہ دوسرے سارے کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ آپ کرو, نیک جو عمل صالح ہیں وہ نہیں کرتے, اور ہم اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں غفلت میں پڑے. ایسا کام لہون, اور لعبن بھی ہے کھیل, ایسا کھیل عبث ہے, بیکار ہے, بے مقصد کام, ایسے اس کام کو لہون و لعب کہتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں مل کے کیا لغویات بن جاتے ہیں, لغو چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی جس طرح کھیل تماشا عارضی ہے, دل لگانے کی عارضی, بہلانے کے لیے عارضی ہوتا ہے کھیل تماشا, یہ دنیا اسی طرح اس کی نعمتیں عارضی اور ناپائیدار ہیں, اور آخرت ہمیشہ رہنے والی. بے شک یہاں دنیا کو کھیل تماشا اس لیے بھی فرمایا ہے کہ اکثر انسان دنیا کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے, اس کی رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اسی میں رہنے لگتا ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگتا ہے. وہ جو پانی ہے وہ دنیا ہے, اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. بے شک. تو یہاں پر دنیا کی اب جو زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اب ابھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلچسپی کی بڑی چیزیں رکھی ہیں دنیا میں, ہے نا, بے شمار چیزیں, دلچسپی کا سامان بہت زیادہ ہے. اس کے بارے میں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی چیزوں کو مزین کیا گیا ہے. نفسانی خواہشات جہاں اس کی طرف جن چیزوں کی طرف اسے اٹریکشن نظر آتی ہے, مزین کیا ہے. عورتیں ہیں, مال ہے, بیٹے ہیں, جمع کیے ہوئے خزانے ہیں, سونے ہیں, چاندی ہیں, اور نشان زدہ گھوڑے ہیں. یعنی اس وقت گھوڑے تھے, اب گاڑیاں ایک سے ایک بڑھ کر, اور بالکل, اور جانوروں اور کھیتی سے یہ دنیا, یعنی کہ جائیدادیں ہیں, کھیتیاں, اور اسی طرح جانور ہیں. یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے, اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی, اور دنیا کی ہر شے کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, اور تجھے سورۃ القصص میں,
اور تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر. یعنی کہ اس دنیا میں رہ کے ہی ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور دنیا میں تم اپنا حصہ لے لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں تمہارا حصہ ہے وہ لے لو. اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ حصہ کس طرح لینا ہے. یہ نہیں کہ دنیا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے انسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دے، نعوذ باللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن افسوس آج دنیا کی زندگی ہی انسان کے لیے سب کچھ رہ گیا. آج آپ غور کریں ارد گرد اپنے معاشرے میں، ساری زیادہ تر اکثریت کی زندگی دنیا کی طرف ہی گھومتی ہے. دنیا ہی اس کا مقصد زندگی بن گیا آج انسان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کر دی گئی. پھر تم اس کو زیادہ چاہنے لگو گے، پھر تم دنیا کو زیادہ چاہنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے چاہا، بہت زیادہ چاہا. پھر وہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ وہ لوگ برباد ہو گئے. ایسے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب امتیں تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گی. اب یہ غور کیجئے گا آج کل کے دور کے حساب سے، ان قریب تمہارے اوپر امتیں چڑھائی کر دیں گی اور ایسے تمہارے اوپر دوڑیں گی، چڑھ دوڑیں گی جس طرح سے، اور اس چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی. امتیں، مختلف امتیں یعنی مسلم امہ کے خلاف ایک دوسرے کو وہ بلائیں گی. جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کے اوپر دسترخوان کے اوپر جو ہے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے وہ بلائیں گے. ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم کثرت سے ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. تمہاری حیثیت اتنی کم رہ جائے گی جس طرح پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ ہے یا تنکے ہیں، یہ حیثیت رہ جائے گی تمہاری دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ پڑ جائے گا جب تمہارے دل میں، تب تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی. امت مسلمہ زوال کا شکار ہو جائے گی تب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دنیاوی زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ زندگی کا نظام چلانے کے لیے اپنے معیشت میں آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں اس کو بھی لینا پڑتا ہے. تو اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے انسان. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مومن کو سا طاقتور مومن پسند ہے، کمزور تھکا ماندہ اس طرح کا مومن نہیں پسند. اب جو ہے طاقتور، روب میں، دبدبے میں، اور اپنا ہر کام احسن طریقے سے عقل مند مومن پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ جو لوگ دنیا اور دین دونوں کے معاملے کو سنوارتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں خیر و برکت سے نوازا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی اور کامرانی رکھی. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھا دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیں اس میں دنیا بھی اور آخرت دونوں مانگی ہے. تو اس لیے دنیا کو بھی اپنا اچھے احسن طریقے سے اس میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور اس حدود و قیود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کی ان میں، اور دنیا کی نعمتوں کا شوق رکھنا وہ الگ چیز ہے. ایک اس میں جنونیت لے کے آنا اور اس میں ایک حسرتیں لے کے آنا، اس سے کیا ہوتا ہے انسان دنیا کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسے اس کے بارے میں بتایا کہ جو انسان دنیا کے ساتھ چمٹ گیا وہ ایسے جیسے نعوذ باللہ، مطلب اس طرح کی مثال دی ہے انسان کی لالچ جو حرص ہے کہ کتا جس کی زبان باہر رہتی ہے، اسے کھانا ملے نہ ملے زبان پھر بھی باہر رہتی ہے اور نظریں نیچے رہتی ہے زمین کی طرف. ایسے فرمایا کہ جو دنیا کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اس کی مثال ایسے دی ہے. اور جو شیطان ہے وہ انسان کو کے ارد گرد ورگلاتا رہتا ہے. اس کو انسان کے اندر داخل کب ہوتا ہے؟ ایک میں بیان سن رہی تھی کہ انہوں نے بتایا انسان کے اندر جب داخل تب ہوتا ہے، اس 2 دروازے ہیں شیطان کے.
ایک جب انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، جب کہ میرے پاس یہ نہیں، وہ حسرتیں مایوسیاں جب آتی ہیں، اس وقت شیطان کو موقع ملتا ہے اندر داخل ہونے کا. وہ مایوسی میں اس طرح سے وہ پھر نیگیٹو جاتا ہے. آپ نے دیکھیں گے اکثر لوگ وہ نیگیٹو جاتے ہیں، پہلے اچھے بھلے ہوتے ہیں، پھر نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ جانا شروع ہوتے ہیں، پھر شیطان ان کے اندر رچ بس جاتا ہے. اس طرح خوشی کے معاملے میں جب اس کو زیادہ نعمتیں ملتی ہیں، زیادہ چیزیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کو نوازتا ہے، وہ آپے سے بازی فخر و غرور میں آ جاتا ہے، تب بھی شیطان اس کے اندر داخل ہو کے شیطانی روپ دھار لیتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ عمل صالح کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی جو زندگی، اس میں رہتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ غور کریں کہ دنیا کی وسعت جو ہے وہ بری شے نہیں، بلکہ دنیا کا لالچ، چاہت میں جنون اور کثرت نقصان دہ ہے. آج دنیا پرستی اور آخرت سے غفلت نے ہمیں اخلاقی طور پر بھی، دینی سطح پر بھی بہت گرا دیا، پسماندہ کر دیا ہمیں. آج ہمیں اس دنیا میں اپنی حیثیت، مقام اور ذمہ داری کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دنیا کی محبت انسان کو رب کریم کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. یہ تو ہم نے اب سیکھا اور سمجھا. اور وہ اس کے حصول کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کے حصول کے لیے کیا کرتا ہے؟ جائز ناجائز طریقوں سے وہ اپنے حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر وہ دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے انسان. نتیجہ کیا ہے؟ چند روز کی تو بڑی اسودگی ہوگی، بہت زیادہ ترقی کرے گا، لیکن کیا؟ آخرت میں ناکامی اور نامرادی، آخرت میں خالی ہاتھ جائے گا. دانائی کا تقاضا یہ ہے، انسان کی عقل مندی کا دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری کی جائے، اور عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مالک کل سمجھتے ہوئے آخرت میں اس کے ساتھ ملاقات، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی تیاری کرنی ہے. ایسے عمل صالح کرنے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے اور آخرت کی کامیابی کی دلیل بنے. اس لیے انسان جدوجہد کرے اور اس کا عیش و آرام اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنے سے ہی حاصل ہوگا. اب آپ کہیں گے یہ بات کیا ہوئی کہ انسان جدوجہد کرے اور اس کا عیش و عشرت اللہ تعالیٰ سے مضبوط رشتہ تعلق کرنے سے وہ حاصل ہوگا. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جو انسان میرے لیے محنت کرتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا جو میرے لیے محنت کرتا ہے میں اس کے لیے، ابھی ہم نے پڑھا، دنیا میں بھی خیر و برکت، دنیا بھی اس کی بہتر کر دیتا ہوں اور آخرت بہتر کر دیتا ہوں. ایسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ جو بھی فصل تم کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا تمہیں. تو دین اسلام کیا دین ہے؟ یہ مذہب نہیں، ہم نے پہلے پڑھا. عیسائیت مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے جو کہ محدود، اور اس کے جو کیا ہے وہ دین اسلام جو مذہب ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں لوگ، اور وہ جسے کہتے ہیں نا محدود عبادات، محدود لوگوں میں ہونا. دین اسلام ایسا دین ہے جس میں رہبانیت جو ہے اس سے منع کیا گیا. عیسائیت میں رہبانیت تھی، اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کر لیں. تو دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس کی نفی کی گئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور عملی زندگی گزاری ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے خود اپنی سیرت طیبہ کا عملی نمونہ ہمارے لیے فراہم کیا ہے. تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں فعال کردار ادا. ابھی میں نے جو بات کی آپ سے کہ ایک طاقتور مومن کی صورت میں، ایک عقل مند مومن کی صورت میں ایک علم اور حکمت کے سے بھرپور جو مومن ہے وہ بن کر سامنے آئے اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. یہ ہے، اور اپنا جو کردار ہے بہت اچھا کرے، نبھائے. تو یہ ہے. اب ہم سوچیں کہ ہمارے نزدیک اب زندگی کی ڈیفینیشن، زندگی کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے. آج جب ہم یہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ زندگی ہماری کس طرف جا رہی ہے. نبی کریم آخر میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا. وہ پریشان اس طرح ہوں گے کہ اس کو ملے گی، ہر چیز ملتی بھی ہوگی، لیکن اس کی بے چینی ختم نہیں ہوگی، اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی. یعنی ہمیشہ وہ کہے گا مجھے نہیں، کم ملا ہے، کم ملا، اور بے چین رہے گا، نہ شکری. اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے.
اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہو جس شخص کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے ساتھ کے لیے جو کر رہا ہے اس کے تمام کام جو ہے وہ درست فرما دیں گے، چاہے وہ دین کے کام ہو چاہے وہ دنیا کے کام، اللہ تعالیٰ سب کام اس کے سنوار دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، روز بروز ہر وقت حساب کرتا رہے اپنے نفس کا، اور مرنے کے بعد کے لیے جو عمل ہے وہ کرتا رہے۔ جبکہ جو نادان ہے، بے وقوف انسان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور پھر اللہ سے امید باندھے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ایسے نہیں ہے۔ تو اس میں اس حدیث کی روح سے یہ سمجھ جاتی ہے، اور بھی احادیث جتنی بھی ہم نے پڑھی، احکامات پڑھے قرآن مجید کے، کہ اپنی زندگی کو ہم نے عقل اور علم اور حکمت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور یہ کیا علم اور حکمت اور عقل کہاں سے آتی ہے؟ جب ہمارا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط کیسے رشتہ ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اب ہم نے حقیقت زندگی کو دیکھتے ہوئے، حقیقت اس کی ہمیں اپنے پاس، اب ہم نے یہ چیز ساری ہمیں مطلب آج جو جتنا بھی ہم نے پڑھا، یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس کے وہی بات ہے کہ ہر موضوع ایسا ہوتا ہے کہ جتنی بات کی جائے کم ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، مہلت ہے، ہمیں فوراً اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اس حقیقت کو سمجھنا ہے اور اپنے اعمال کی درستگی کی فکر میں لگ جانا ہے۔ ایک مشن ہے نا، زندگی مشن ہے، اس مشن میں آپ اپنا مشن کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور رضائے الہی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ عمل کرے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، میدان عمل کے طور پر ہمیں نوازا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھیں ریڈی میڈ ہر دین اسلام ہمارے پاس آ گیا، کتاب اللہ کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں۔ تو ہم نے ان سب ارشادات میں یہی ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کے مرض، یہ مرض ہے، یہاں پہ کہا یہ بیماری ہے، اس سے بچو، اس سے بچو اور آخرت کی تیاری کرو تاکہ تم عقل مندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہی عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں یہ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اس کو پکڑے اور اپنی زندگی کو سنوارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے راضی ہو جائیں۔ یا رب العالمین، دنیا میں بہترین اعمال کرتے ہوئے، عمل صالح کرتے ہوئے ہمیں صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل فرمائیے گا، اور قیامت والے دن اپنی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کیجیے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو امتیوں ایز اے امتی ہمیں جمع فرمائیے گا، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا داخلہ نصیب فرمائیے گا۔ جنت الفردوس کے ہمیں باسی بنا دے یا رب العالمین۔ نہ صرف ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی سب کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کو یہ شعور عطا فرما کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، ہماری ہدایت عطا فرما اور ہماری زندگیوں میں نور بھر دے، ہر طرف روشنی بھر دے، اور ہماری زندگیوں سے تاریکیوں کو دور کر دے، ان تاریکیوں کے پردوں کو ہٹا دے یا رب العالمین، اور ہمارے دل کو منور فرما دے، ہدایت کے نور سے منور فرما دے، اور ہمیں جنت کا راستہ نورانی نظر آئے، نور ہی نور ہر طرف پھیلا دے یا رب العالمین، اور ہمارے ایمان کو تا حیات مضبوطی عطا فرمائیے گا اور خاتمہ بالایمان فرمائیے گا، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شہادت کا رتبہ عطا فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا أرحم الراحمين، آمين۔ السلام علیکم۔